جی میرے بھائی اور میری بہن، نبیوں پر، رسولوں پر اور ان کی قوموں پر جو حالات آئے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہی حالات تم پر بھی آئیں گے۔ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا اور تمہیں آزمایا بھی نہ جائے گا؟ ہمیں آزمایا جائے گا اور ضرور آزمایا جائے گا، اور صرف آزمایا ہی نہیں جائے گا بلکہ آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، اور پھر جو شخص آزمائش کی بھٹی میں ڈالے جانے کے بعد بھی ایمان پر، اسلام پر اور دین پر جمع رہے گا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں بلند درجہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ سو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کافروں کی، ظالموں کی اور گمراہ لوگوں کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ ایمان والوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ تم ہمارے دین کو قبول کرو، ورنہ ہم تمہیں تمہارے شہر سے، تمہارے ملک سے، تمہارے گاؤں سے، تمہارے وطن سے باہر نکال دیں گے۔ اور ان ایمان والوں کا جرم صرف اتنا ہے کہ یہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی مانتے ہیں۔ سو اگر ہمارے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ ہمیں بھی آزمایا جانے لگے، ہمیں بھی دھمکی دی جانے لگے، ہمیں بھی ملک بدر کرنے کی بات کی جانے لگے، تو پھر ایسی صورت میں 3 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو زمین کے تعلق سے ہے، ملک کے تعلق سے ہے، شہر کے تعلق سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، کہ زمین اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے، شہر اللہ کا ہے، یہ زمین کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، زمین کا مالک بنائے گا۔ اس زمین پر کسی کی اجارہ داری نہیں، اس زمین پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ آج اگر کسی کی حکومت ہے تو کل وہ حکومت گر جائے گی، اور ممکن ہے کہ جو لوگ حکومت کے اور اقتدار کے نشے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ زمین اللہ کی ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ان کا ٹھکانہ اس دنیا میں ہی دکھا دے۔ اور جہاں تک بات ہے ان ظالموں کی کہ جو ظالم، جو کافر، جو گمراہ لوگ مومنین کو، ایمان والوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، کہ کافر رسولوں سے اور ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارے گاؤں سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت نے رسولوں کے پاس وحی بھیجی کہ تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان مت ہو، اللہ ظالموں کو ہلاک کر دے گا اور پھر تمہیں اسی گاؤں میں، اسی ملک میں، اسی شہر میں بسائے گا۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ کہ وہ تمہیں اس ملک میں بسائے گا، یہ تب ہے جب تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ سوئے میرے بھائی اور میری بہن، آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ بھی ایمان والوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم تمہیں باہر نکال دیں گے، ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں تمہارے گاؤں سے نکال دیں گے، ہم تمہیں تمہارے شہر سے دربدر کر دیں گے، اللہ رب العزت ایسے ظالموں کو ہلاک کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ ایمان والے ستائے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، لیکن اگر ہم نے اس حالت میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا تو یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں دربدر نہیں ہونے دے گا، اللہ ہمیں بے سہارا نہیں ہونے دے گا، اللہ ہمیں بے آسرا نہیں ہونے دے گا، اللہ ہمیں مجبور نہیں ہونے دے گا۔ اور تیسری بات، اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ زمین کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، جس طرح چاہے گا، جس کو چاہے گا اس زمین کا
वारिस बनाएगा। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, तो आपने हजरत शुएब, हजरत मूसा, हजरत लूत अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात के वाकयात जो सुने हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके वाकयात में जो बातें बताई हैं उनका खुलासा सिर्फ 4 चीजें हैं। 4 काम ऐसे हैं जो हमारे करने के हैं। पहली चीज तो ये कि हम ऐसी हालत में ईमान पर, दीन पर जमे रहें। हम डर कर, घबरा कर न ईमान को छोड़ें न दीन को छोड़ें, बल्कि ऐसी हालत में तो अल्लाह से ताल्लुक और भी मजबूत हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि हम ऐसी हालत में अल्लाह की मदद मांगते रहें, अल्लाह से हम मदद मांगते रहें, क्योंकि नबियों ने भी अल्लाह से मदद मांगी तो अल्लाह ने उनकी मदद की। जब लूत अलैहिस्सलाम को धमकी मिली तो उन्होंने कहा रब्बी नज्जिनी व अहली मिम्मा यअमलून। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धमकी मिली तो उन्होंने भी दुआ की रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़ व अंत खैरुल फातिहीन। ए अल्लाह, मेरे और मेरी कौम के दरमियान फैसला फरमा दे और आप बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। हमारे लिए दूसरा काम यह है कि हम अल्लाह से उसकी मदद मांगते रहें, हम दुआ करते रहें रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। हम इस दुआ का विर्द करते रहें। और तीसरी चीज ये कि हम अल्लाह पर अपना ईमान और अपना भरोसा मजबूत रखें कि वो हमें दरबदर नहीं होने देगा, वो हमें बेआसरा नहीं होने देगा, बल्कि वो हमारी मदद करेगा और जरूर हमारी मदद करेगा। और चौथी चीज ये कि हम अल्लाह पर खाली हाथ भरोसा ना करें, हम सिर्फ दुआओं पर भरोसा करके तकिया ना करें, बल्कि हम दुनियावी असबाब भी इख्तियार करें। और जब हम ये चारों काम करेंगे तो फिर अल्लाह हमारी मदद करेगा। और अल्लाह ने तो वादा किया है वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बादिहिम, कि हम तुम्हें जमीन में ठिकाना देंगे, हम तुम्हें इसका मालिक बनाएंगे। ज़ालिका लिमन खाफ़ा मक़ामी व खाफ़ा वईद। शर्त यह है कि तुम मुझसे अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। स्वाएं हम अल्लाह से अपने ताल्लुक को और रिश्ते को मजबूत करें ताकि जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वो हट जाएं, खत्म हो जाएं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।